الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم، ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. صدق الله ورسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ دن بڑا ہی مبارک دن ہے، بڑا ہی مقدس دن ہے، بڑی ہی شان اور بڑے ہی رتبے والا دن ہے۔ اس دن کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت فرما گئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینے میں یہودی اپنی خوشی کے کچھ تہوار مناتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ہر قوم کی خوشی کے کچھ تہوار ہوتے ہیں، خوشی کے کچھ مواقع ہوتے ہیں۔ فرمایا میری امت کے لیے خوشی کے دو تہوار ہیں، ایک کو عید الفطر کہتے ہیں اور ایک کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ عید الفطر رمضان کی تکمیل کی خوشی میں منائی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ حج کی تکمیل کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی کی ایک یادگار ہے۔ قربانی کہتے کسے ہیں؟ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟
قربانی کا مقصد کیا ہے اور قربانی کا فلسفہ کیا ہے۔ اگر ہم نے یہ چیزیں سمجھ لی تو ہماری قربانی جاندار بھی ہوگی، شاندار بھی ہوگی۔ اگر ہم نے قربانی کی حقیقت کو نہیں سمجھا، قربانی کی روح کو نہیں سمجھا، قربانی کے فلسفے کو نہیں سمجھا، تو ہم جانور ذبح کر لیں گے، گوشت کھا لیں گے، ٹکے کباب بنا لیں گے، موجے اڑا لیں گے، لیکن اللہ جل شانہ نے قربانی کو جس غرض اور جس غایت اور جس مقصد کے لیے مشروع کیا ہے، وہ مقصد مجھے اور آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ ہر عبادت کا ایک مقصد ہے، ہر عبادت کی ایک حکمت ہے، ہر عبادت کی ایک روح ہے۔ اگر اس عبادت کو اس کی روح کے ساتھ، اس کی حقیقت کو سمجھ کر ادا کیا جائے تو مسلمان کی زندگی میں عظیم انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اس کی پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ اگر اس حقیقت کو ہم نہیں سمجھے، رمضان پہ رمضان گزارتے جائیں گے، قربانی پہ قربانیاں کرتے جائیں گے، روزے پہ روزے رکھتے جائیں گے، نمازوں پہ نمازیں پڑھتے جائیں گے، ہمارے روزے بھی رسمی ہوں گے، ہماری نمازیں بھی رسمی ہوں گی، ہماری عیدیں بھی رسمی ہوں گی، ہماری قربانی بھی رسمی ہوگی۔ ہم رسمی مسلمان نہیں ہیں، ہم حقیقی مسلمان ہیں۔ ہمیں اپنی حقیقت کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنی عبادات کی حقیقت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پیارے رب نے ہمیں جو جانور ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ ہمیں حکم دیا کہ تم نے عید الاضحیٰ کے 3 دنوں میں صاحب نصاب آدمی نے جانور ذبح کرنا ہے، قربانی کرنا ہے؟ کیا اللہ کو جانوروں کی خون کی ضرورت تھی؟ کیا اللہ جل شانہ کو جانوروں کے گوشت کی ضرورت تھی؟ اللہ نے اس کا جواب قرآن عظیم الشان میں دے دیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ جل شانہ تک آپ کی قربانی کے جانوروں کا خون نہیں پہنچتا، اس کا گوشت نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن اللہ کو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، یہ الفاظ بتا رہے ہیں قربانی کی حقیقت، قربانی کی روح، قربانی کا فلسفہ وہ تقوی کا حصول ہے، وہ تقوی کو حاصل کرنا ہے۔ آج کے دن کوئی بڑا مہنگا جانور لے کے ذبح کر رہا ہوگا، کوئی بڑے مہنگے داموں پہ خریدے ہوئے دمبے پہ چھری پھیر رہا ہوگا، لیکن اگر اسے قربانی کی روح کا علم نہیں ہے، قربانی کے مقصد کا علم نہیں ہے، اس نے اپنے مال کو ضائع کر دیا ہے، اس نے اپنے پیسے کو مفت میں ضائع کر دیا ہے۔ اس لیے ہم نے آج کے دن کو عید کی حقیقت کے ساتھ گزارنا ہے۔ قربانی کی روح کو سمجھ کر ہم نے قربانیاں کرنی ہے۔ قربانی کی روح ایک ہی چیز ہے، وہ ہے تقرب اللہ، وہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ قربانی کی روح ایک ہی چیز ہے، وہ ہے تقوی حاصل کرنا۔ قربانی کی روح ایک ہی چیز ہے، وہ ہے خشیت الہی۔ قربانی کی روح ایک ہی چیز ہے، وہ ہے محبت الہی۔ قربانی کی روح ایک ہی چیز ہے، وہ ہے عشق الہی۔ قربانی عاشقانہ عبادت ہے۔ قربانی مسلمان کو اپنے پیارے رب کا مجنون بنانے کا نام ہے۔ قربانی مسلمان کو اپنے رب کا عاشق بنانے کا نام ہے۔ قربانی مسلمان کو اللہ کی محبت میں غوطہ زن ہونے کا نام ہے۔ قربانی اپنے دل کے روح کو بدلنے کا نام ہے۔ قربانی اپنے دل میں اللہ کے محبت برے خوف کے پیدا کرنے کا نام ہے۔ خوف تو جانور کا بھی ہوتا ہے، خوف تو سام کا بھی ہوتا ہے، خوف تو درندے کا بھی ہوتا ہے، خوف تو بیڑیے کا بھی ہوتا ہے، خوف تو دشمن کا بھی ہوتا ہے، اور خوف رب کا بھی ہوتا ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ سانپ بچھو درندوں کے
خوف کو وحشت کہتے ہیں، وہ نفرت کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ نفرت کی بنا پر ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ کا خوف جو مومن کے دل میں ہوتا ہے وہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرا مالک اللہ ہے، میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے، مجھے جوانی دینے والا اللہ ہے، مجھے مال دینے والا اللہ ہے، مجھے اولاد دینے والا اللہ ہے، مجھے انگنت نعمتیں دینے والا اللہ ہے۔ میرا رب کہیں زندگی کے کسی موڑ پہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ڈر جب مسلمان کے دل میں پیدا ہو جائے، اسے تقوی بھی کہتے ہیں، اسے خشیت بھی کہتے ہیں، اسے محبت الہی بھی کہتے ہیں، اسے عشق الہی بھی کہتے ہیں، اسے جنون الہی بھی کہتے ہیں۔ توجہ کیجئے، ساری عبادتوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ نماز کا مقصد بھی تقوی ہے، روزے کا مقصد بھی تقوی ہے، حج کا مقصد بھی تقوی ہے، قربانی کا مقصد بھی تقوی ہے۔ ساری عبادتوں کی روح، اس کی مغز اور اس کی اصل اور اس کی جڑ وہ عشق الہی ہے، وہ محبت الہی ہے، وہ تقوی ہے، وہ خشیت الہی ہے۔ اس لیے آج جانوروں کے گلوں پہ تم چھری جب پھیر رہے ہوگے، اپنے دل کا ایکسرا کرنا ہے، اپنے دل کا آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے، اپنے دل کا آپ نے ٹیسٹ کر کے اس میں جانچنا ہے، دیکھنا ہے۔ جانور پہ تو چھری پھیر رہا ہوں، اپنے نفس میں بھی کبھی میں چھری پھیر رہا ہوں یا نہیں ہو پھیر رہا؟ شیطان کے گلے میں بھی چھری پھر رہی ہے نہیں پھر رہی؟ آپ کے دل میں اگر خوف خدا پیدا ہو گیا ہے اور جانور کے گلے پہ تم چھری پھیر رہے ہو، مسلمانوں تمہاری قربانیاں پھر مبارک ہیں، تمہاری قربانیاں پھر قبول ہیں۔ یہ محبت الہی کے حصول کی خاطر اللہ نے اپنا گرویدہ بنانے کی خاطر، اپنے عشق کا اسیر بنانے کی خاطر دن میں 5 وقت کی نماز کا حکم دے دیا۔ یہ نماز جب آدمی 5 وقت پڑھتا ہے، یہ نمازی اللہ کا عاشق بن جاتا ہے، یہ اللہ کا محب بن جاتا ہے۔ اس کے دل سے دنیا بھر کی گندی اور ناجائز محبتیں خود بہت نکل جاتی ہیں، یہ ایک اللہ کا ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ 1 مہینہ رمضان کے روزے جب اللہ کی محبت سے آدمی کھانا پینا چھوڑتا ہے، جنسی تعلقات کو چھوڑ دیتا ہے، اس 1 مہینے کی پریکٹس کرنے کے بعد اس مومن کے دل میں تقوی پیدا ہو جاتا ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے، عشق پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ محبت بڑا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ حاجی جب حج کرتا ہے، صحیح حج کرتا ہے، سارے SOPs کو فالو کر کے، ہدایات کو فالو کر کے حج کرتا ہے، حاجی کا تعلق اللہ کے ساتھ عاشقانہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا مجنون بن جاتا ہے، وہ اللہ کا عاشق بن جاتا ہے، پھر اس کی زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ اگر آپ عبادتیں ادا کر رہے ہیں، آپ کی زندگی چینج نہیں ہو رہی، تبدیل نہیں ہو رہی، آپ کے کل اور آج میں فرق نہیں ہے، آپ کے گزرے ہوئے ہفتے اور آج کے ہفتے میں فرق نہیں ہے، آپ کے گزرا ہوا سال اور آج کا سال ایمان اور عمل صالح کے لحاظ سے اس میں فرق نہیں ہے۔ آپ کا ہر آنے والا دن ایمان اور عمل کے لحاظ سے پہلے دن سے اگر کم ہے، پہلے دن سے اگر وہ ناقص ہے، تو آپ اپنی عبادتوں پہ غور کر دیجئے، کہیں پہ غلطی ہے، کہیں پہ غلطی ہے۔ بہت ساروں کو میں جانتا ہوں، وہ قربانیاں کر رہے ہیں، کوئی 30 سال سے کر رہا ہے، کوئی 40 سال سے کر رہا ہے، لیکن قربانی کی روح، قربانی کا مقصد نہیں پا رہے۔ وجہ کیا ہے؟ نہ ہی ہمارے ممبر و محراب سے قربانی کا فلسفہ بیان ہوتا ہے، نہ ہی ہمارے ممبر و محراب سے قربانی کی حقیقت بتائی جاتی ہے۔ ہمارے عوام سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم قصہ ابراہیمی تو بیان کر دیتے ہیں، اسماعیل و ابراہیم کی قربانی کا واقعہ بیان کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے مسلمانوں، یہ ضابطہ حیات ہے۔ اس کے واقعات میں بھی امت کے لیے رہنمائی ہے، اس کے واقعات میں بھی امت کے لیے ایک مشعل راہ ہے، اس کے واقعات میں بھی امت کے لیے ایک ضابطہ حیات ہے، ان کے واقعات میں بھی امت کے لیے رہنمائی کا سامان ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے، سمجھدار وہ ہوتا ہے جو قرآنی واقعات کو پڑھ کر، قرآنی واقعات کو سن کر، قرآنی واقعات کو بیان کر کے اس سے اس کا سبق، اس کا مغز اور اصل مقصد پا لیتا ہے۔
قصہ ابراہیمی میں بھی اور آپ ہی سنتے ہیں۔ قصہ ابراہیمی کا سبق کیا ہے؟ قصہ ابراہیمی کا ایک ہی سبق ہے، اللہ کے مجنون بن جاؤ، اللہ کے عاشق بن جاؤ، اپنے دل میں اللہ کی محبت کا بھاپ یوں بھر دو، اگر اللہ کی محبت کے سامنے باپ آئے تو باپ کے ساتھ بھی ٹکر لے لو، جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے باپ کے ساتھ ٹکر لی ہے۔ دنیا میں معزز ترین رشتہ، محبت کے اعلیٰ معیار کا رشتہ ماں اور باپ کا ہوتا ہے۔ ماں باپ سے بڑی محبت کی ہستی اس دنیا میں انبیاء کرام اور صحابہ کے بعد کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب مومن فلسفہ ابراہیمی کو سمجھ لیتا ہے، قربانی کی روح کو سمجھ لیتا ہے، یہ راز پا لیتا ہے، ایک طرف میرے رب کا حکم ہے، ایک طرف شریعت کا حکم ہے، ایک طرف محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے، دوسری طرف میرے ماں باپ کا طریقہ ہے، ہمارے خاندان کی روایت ہے، ہماری خاندان کی رسم و رواج ہے، دونوں ٹکرا رہے ہیں۔ اسوہ ابراہیمی کا سبق یہ ہے، ماں باپ کو چھوڑ دو لیکن اللہ کو نہ چھوڑو، ماں باپ کو چھوڑ دو لیکن نبی کریم کو مت چھوڑو، ماں باپ کو چھوڑ دو، رسم و رواج کو چھوڑ دو لیکن شریعت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو۔ یہ ہے قربانی کی روح۔ کبھی یوں ہوگا ماں باپ کے علاوہ خاندان بھی آپ کے مقابلے میں آ جائیں گے۔ آپ جب حق بات کہیں گے، کبھی حق کے مقابلے میں باطل کے طور پہ خاندان کھڑا ہو جائے گا، کبھی بادشاہ وقت کھڑا ہو جائے گا، کبھی پوری سلطنت کے سارے کارندے آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ اسوہ ابراہیمی کا سبق یہ ہے، اگر آپ حق پہ ہو، آپ کے پاس اپنے موقف، اپنے مشن، اپنے نظریے اور اپنے کاز کے اوپر بڑے قوی اور مضبوط دلائل آپ کے پاس موجود ہیں، تو آپ ریت کے ٹیلے پہ کھڑے ہوئے نہیں ہو، آپ مضبوط بنیادوں کے اوپر کھڑے ہو، آپ کے پاؤں میں لغزش نہیں آنی چاہیے، آپ استقامت کے پہاڑ بن جاؤ۔ حق کے مقابلے میں ساری دنیا آپ کے مخالف ہو جائے، سب سے ٹکر لے لو، لیکن رب سے ٹکر نہیں لینا، سب سے ٹکر لے لو لیکن رب کو نہیں چھوڑنا۔ یہ ہے اسوہ ابراہیمی کا سبق، یہ ہے عید الاضحیٰ کا سبق، یہ ہے قربانی کا سبق۔ انتہا اس وقت ہوتی ہے انسان قربانی میں مال دے دیتا ہے، یہ آسان ہے، مال کے بعد انسان جان بھی دے دیتا ہے، لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے انسان اپنی اولاد کی قربانی دے دے۔ ہم نے یہ تو سنا ہوگا کہ ماں باپ نے بچوں کی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر جان کی قربانی دے دی۔ ایسا کوئی بھی والد نہیں ہوگا، ایسا کوئی والد نہیں ہوگا جو بچوں کو تو مروا لے، اپنی جان بچا لے۔ جان کی قربانی آسان ہے، بچوں کی قربانی دینا بڑا مشکل ہے۔ یہ وہ آخری کڑا امتحان تھا جو ابراہیم خلیل اللہ کا تھا، یہ ابراہیم خلیل اللہ کے دل کا امتحان تھا، یہ محبت کا اوپرچا تھا کہ ابراہیم میری محبت میں باپ کو تو چھوڑا، یہ آسان ہے، ماں کو چھوڑا، یہ بھی اس میں پاس ہو گئے ہو، وطن کو چھوڑا، پاس ہو گئے ہو، بادشاہ وقت سے ٹکر لے لی، پاس ہو گئے ہو، بیوی بچے کو آپ چٹیل میدان میں، بیاب ہو گیا صحرا میں، وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ گئے، اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو۔ ہم ذرا دیکھتے ہیں ابراہیم، تیرے دل میں تیرے پیارے لختی جگر اسماعیل کی محبت زیادہ ہے یا میری محبت زیادہ ہے؟ اس امتحان لینے کے لیے اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو خواب میں حکم دیا، اے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دیجئے۔ توجہ کیجئے، جاگنے کی حالت میں بھی آرڈر دے سکتے تھے، خواب میں اللہ نے حکم کیوں دیا؟ ایک بات ابھی میرے دل میں القاء ہوئی ہے، راز یہ ہے، اگر وہی جاگتے ہوئے کر دی جاتی تو ابراہیم تو نبی ہے نا، خلیل اللہ ہے، خلیل اسے کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ کے سوا کسی کی محبت کی گنجائش ہی نہ ہو، اسے خلیل کہتے ہیں۔ ابراہیم نے تو پھر حکم پورا ہی کرنا تھا، خواب میں اگر حکم دیا جائے تو امتحان ذرا سخت ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے، خواب کا مطلب کیا ہے؟ لیکن نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ ابراہیم نے جب خواب دیکھا، ایک دن دیکھا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا، تیسرے دن سمجھ گئے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔
بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہی مقصود ہے، اللہ کی طرف سے میرے یہی امتحان لینا ہے۔ توجہ کیجئے میری بات، ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ سے ڈائریکٹ یہ کہہ سکتے تھے، بیٹا اللہ نے خواب میں مجھے یہ حکم دیا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو، تیار ہو جاؤ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں۔ ایک انداز یہ تھا، اور ایک انداز بات کا یہ ہے، ابراہیم نے یوں نہیں کہا۔ ابراہیم دائی ہیں، ابراہیم مبلغ ہیں، ابراہیم حکمت والے ہیں۔ سارے نبی حکیم ہوتے ہیں، ان کی دعوت میں حکمت ہوتی ہے، ان کی دعوت میں نرمی ہوتی ہے۔ وہ اس پیرائے میں بات کرتے ہیں کہ مخاطب کے لیے حکم ماننا آسان ہو جائے، مخاطب کے لیے وہ حکم ماننا بوجھ نہ ہو۔ ابراہیم بڑے عظیم دائی ہیں، ہمارے نبی بھی دائی ہیں، دونوں کے ایک ایک واقعات، حکمت کے واقعات، دعوت کے واقعات سنانے لگوں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اسماعیل سے یہ نہیں کہا، بیٹا حکم ہو گیا ہے اب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بلکہ قرآن کہتا ہے ابراہیم خلیل اللہ نے یہ الفاظ کہے، فانظر ماذا ترا، اے میرے بیٹے ذرا بتائیے تیری کیا رائے ہے؟ خواب تو میں نے دیکھ لیا، لیکن تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے کا بھی امتحان لے رہے ہیں، آرڈر ڈائریکٹ نہیں دے رہے۔ وجہ اور حکمت یہ ہے، اس انداز میں بات کرنے میں مخاطب آپ کی دعوت آسانی سے قبول کر لے گا کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے جب یہ کہا تو صحبت کا اثر ہوتا ہے، فیض کا اثر ہوتا ہے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ کی صحبت صالح کا، آپ کے فیض کا اثر تھا کہ بیٹے نے فوراً ہی کہہ دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابو جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر گزریے۔ توجہ کیجئے، مشورہ کا اسلوب کیوں اختیار کیا؟ جواب یہ ہے ایک، تاکہ اسماعیل کے لیے بات ماننا آسان ہو جائے، قربانی دینا آسان ہو جائے۔ دوسرا جواب یہ ہے، بڑے اپنے بچوں کے بھی امتحان لیتے ہیں کہ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے یا اولاد کی محبت زیادہ ہے۔ ابراہیم اپنے بیٹے کے بھی امتحان لے رہے ہیں کہ اسماعیل کو اپنی جان سے محبت زیادہ ہے یا اللہ سے محبت زیادہ ہے۔ ابراہیم نے یہ کہہ دیا، اسماعیل نے جواب دے کے یہ کہہ دیا، اے میرے ابو جان میں آپ ہی کا جگر گوشہ ہوں، میں آپ ہی کی صحبت میں رہنے والا ہوں، یہ آپ ہی کی صحبت کا اثر ہے، یہ آپ ہی کی فیض کا اثر ہے۔ میں جواب دے رہا ہوں، اللہ کی محبت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ ہے۔ توجہ کیجئے، قربانی کا راز اسوہ ابراہیمی کا سبق سنانے لگا ہوں۔ یہ واقعہ ہی نہیں ہے، اس میں سبق ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی اللہ سے اتنی محبت ہو، اپنے ماں باپ سے زیادہ ہو، اپنی اولاد سے زیادہ ہو، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ ہو۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، حتیٰ کہ اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ آج کے دن ایک مراقبہ کرنا ہے، اپنے دل کی طرف جھانکنا ہے، اپنے دل میں ٹٹولنا ہے، میرے دل میں اولاد کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی؟ اگر اللہ کی محبت زیادہ ہے، شکر کر دو، تم نے ابراہیم خلیل اللہ کا قربانی کا فلسفہ سمجھ لیا۔ جس ابراہیم کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ تھی، اولاد کی محبت کم تھی، تمہارے دل میں بھی اللہ کی محبت زیادہ ہے، اولاد کی محبت کم ہے۔ پھر جانکو، اولاد کی محبت کم ہے، ماں باپ کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے؟ اگر اللہ کی محبت زیادہ ہے، یہ تم اس پیپر میں کامیاب ہو گئے ہو کہ تم کامل مومن ہو۔ پھر یہ دیکھو، اولاد سے تو اللہ کی محبت زیادہ ہے، ماں باپ سے زیادہ ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ ہے نہیں؟ پھر جان کو اپنے دل میں دیکھو، جواب وہ دو جو تمہارا دل کا ہے۔ اوپر کچھ دل میں کچھ یہ نہیں چلے گا، اللہ دل کو دیکھتا ہے۔ اللہ کسے دیکھتا ہے؟ اللہ تمہارے دعووں کو نہیں دیکھتا۔ دنیا والوں کو تو کہہ دو گے میرے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے، سب کائنات سے زیادہ ہے، دل میں ہے بھی یہ محبت کہ نہیں ہے؟
نہیں ہے تو خدا کی قسم تم نے قربانی کی روح کو سمجھا نہیں ہے. قربانی تمہیں کچھ سکھا رہی ہے. یہ جانور پہ چھری پھیر کر تمہارے اندر اللہ یہ صفت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارے دل میں کل کائنات سے زیادہ میری حکم کی محبت ہو, میری ذات کی محبت ہو, میرے ذات کے ساتھ تمہارا تعلق زیادہ ہو. اسماعیل نے کیا کہا؟ ابو جی حکم اللہ کا ہے تو پھر کر گزریے جو آپ کے رب نے تمہیں حکم دیا ہے. یہ اسماعیل ذبیح اللہ نے اپنے الفاظ میں کوئی یوں کہہ دیا, ابو جان, جان سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے لیکن مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ سے محبت ہے. کس سے محبت ہے؟ اللہ سے محبت ہے. آج کا دن عید الاضحیٰ, قربانی, یہ ان دونوں کا فلسفہ, ان دونوں کی روح, ان دونوں کا مقصد ایک ہی ہے, پلے باندھ لو, وہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا. اللہ سے جو ہم دور ہو چکے ہیں, اللہ کے قریب آنا. دوسرے الفاظ میں کہتا ہوں قربانی اور عید الاضحیٰ کا مقصد ایک ہی ہے, وہ ہے تقوی کا حاصل کرنا. تیسرے اسلوب میں کہنا چاہتا ہوں قربانی اور عید الاضحیٰ کا مقصد ہے اللہ جل شانہ کے ساتھ محبت برا تعلق قائم کرنا. ایسا تعلق قائم ہو جائے, جان جاتی ہے تو جائے, اولاد جائے تو جائے, حتیٰ کہ ماں باپ کی قربانی دینے پڑے تو یہ دے دو, لیکن اللہ کے ساتھ تمہارا رشتہ کبھی نہ ٹوٹے, تمہارا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے. آج کے دن قربانی کے جانوروں پہ ہم چھری پھیریں گے, لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں عید کا دن ہے نا, قربانی تو جانور کی کرو گے. صبح کے وقت نیند کی قربانی کس نے کی ہے؟ یہ قربانی مجھے اور آپ کو بتا رہی ہے ایک طرف اللہ کا حکم ہے, دوسری طرف نیند ہے. اگر تم نے نیند کو لات مار کر قربانی نہیں کی, تمہاری یہ قربانی نہیں ہے, یہ ویسے پیسے ضائع کرنے ہیں تم نے. ایک طرف اللہ کا حکم ہے, آج کا دن میں نے اور آپ نے گزارنا ہے. ظہر کو ہم دیکھیں گے, عصر کو دیکھیں گے, مغرب کو دیکھیں گے, عشاء کو دیکھیں گے. قربانی کے بعد بقیہ سال ہم دیکھیں گے ہماری اس مسجد قباء میں کتنے نمازی 5 وقت ہوں گے. ہر مسجد میں دیکھو نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی. سمجھ جاؤ اس بندے نے قربانی کی ہے, اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے, اس نے قربانی کا مقصد پا لیا ہے, اس نے قربانی کا فلسفہ پا لیا ہے. کیونکہ قربانی کا فلسفہ تو یہی ہے, سب کو اللہ کے لیے چھوڑ دو لیکن سب کے لیے اللہ کو نہ چھوڑو. سب کے حکموں کو توڑ دو لیکن اللہ کے حکم کو نہیں توڑنا. یہ ہے فلسفہ, یہ ہے راز. اسے جس نے پا لیا, جیسے ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی بتا رہی ہے, وہ بھی خلیل بن گیا, وہ بھی خلیل بن گیا. خلیل کا اسوہ بتا رہا ہے. خلیل بننا چاہتے ہو, محبوب بننا چاہتے ہو, عاشق بننا چاہتے ہو, آج کے بعد اپنے دل سے ساری گندگیاں نکال کر اپنے دل میں اللہ کی محبت راسخ کر دو, دیوانے ہو جاؤ اللہ جل شانہ کے. آج کا دن عید الاضحیٰ کا دن محبت الہی کے پیغام کا دن ہے. آج سب کو یہ پیغام ہے, اللہ کے ساتھ عاشقانہ تعلق پیدا کر دو, اللہ کے ساتھ محبت برا تعلق پیدا کر دو. ایسا تعلق پیدا کرو آپ کے کان میں حکم پڑھنے کی دیر ہو, فوراً آپ اللہ کے حکم کے اوپر آ جاؤ, اللہ کا حکم پورا کر لو. جیسے حضرات صحابہ کرام, جیسے حضرات صحابیات, صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھیے اللہ کی محبت ان کے دل میں کتنی راسخ ہے, اتنی راسخ ہے, جان اور اولاد سے زیادہ ہے, جان اور اولاد سے زیادہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں اعلان کر دیا, چندہ لاؤ. سب لوگ چندہ لا رہے ہیں, پیسے لا رہے ہیں, درہم لا رہے ہیں, اور تلواریں لا رہے ہیں, زرے لا رہے ہیں. ایک اماں جس کے سر کے بال سفید ہیں, جس کی جو نا کمر میں کمان بنی ہوئی ہے, وہ جھکی ہوئی آ رہی ہے, کہہ رہی اللہ کے نبی میرے پاس پیسہ نہیں ہے چندہ دوں, میرے پاس دینار نہیں ہے کہ دے دوں, میرے پاس تلوار زرہ نیزہ نہیں ہے کہ دے دوں, میرے جو جوان بیٹے نہیں ہے کہ مجاہد بنا کے اللہ کے راستے میں بھیج دوں. یہ میری جولی میں ایک مجاہد ہے, اسے لے لیجئے. اللہ کے نبی نے دیکھا دودھ پیتا بچہ ماں لے کر آئی ہے. کہنے لگی اللہ کے نبی اللہ کی محبت میں
تیری محبت میں، دین کی محبت میں، جہاد کی محبت میں اس بچے کو لے کر آئی ہوں، اسے قبول کر دیجئے۔ اللہ کے نبی کہنے لگے مائی جان اس بچے کے ساتھ کیا کریں گے؟ جہاد میں ہم اسے سنبھالیں گے یا کافروں سے لڑیں گے؟ ماں جی کا جواب سنیے، قربانی کا فلسفہ سمجھیے۔ قربانی اسی کا نام ہے نا، اللہ کے لیے بیٹے کو بھی قربان کر دو، جان دینے کی باری آئے جان بھی قربان کر دو۔ ماں جی کہنے لگی اے اللہ کے نبی کل مجاہدین لڑیں گے، میرے بچے کو ایک مجاہد کے ہاتھ میں تھما دو، اسے ڈھال کے طور پہ وہ سامنے کرے تاکہ مجاہد کی جان بچ جائے، میرے بچے کے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، کل قیامت والے دن میں بھی شہید کی ماں کہلا سکوں۔ یہ ایک وہ تھے، ایک ہمیں ہاں جی قربانیاں کر کے قربانی کا مقصد نہیں پایا، اللہ کے لیے نیند قربان نہیں ہے، اللہ کے حکم کے لیے اس آنکھوں کو 2 منٹ کے لیے ہم غیر محرم جب سامنے آئے جھکا نہیں سکتے، تم اپنے نفس کی قربانی کیوں نہیں کر رہے؟ آج کا دن قربانی کے یہ فلسفہ بتا رہا ہے، جب جانور پہ چھری پھیر رہے ہو ساتھ ساتھ اپنے نفس پہ بھی چھری پھیرنی ہے۔ آج کے بعد نفس چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنی ہے۔ کیسی زندگی گزارنی ہے؟ تو پوری تقریر کا خلاصہ ایک ہی جملہ ہے، قربانی عید الاضحیٰ ہمیں منچاہی زندگی سے نکال کر رب چاہی زندگی کی دعوت دے رہی ہے، ہمیں دنیا کی محبت کے اس قلعے سے نکال کر اللہ کی محبت کے قلعے میں داخل ہونے کی دعوت دے رہی ہے۔ قربانی ہمیں دعوت دے رہی ہے، آج کے بعد مکمل بدل جاؤ۔ انشاءاللہ انہی ہدایات کے ساتھ آپ حضرات قربانی کریں گے۔ وقت پورا ہو چکا ہے، 1-2 گزارشات کر کے انشاءاللہ پھر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ایک تو یہ جب آپ قربانی کریں گے، بقیہ مسائل میں نے کل بتا دیے تھے، کہ جو گوشت ہے اس میں ایک بات کا خصوصی خیال رکھیے، فقہاء نے لکھا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کر دیے جائیں۔ آج کل عام طور پہ لوگ بڑے حریص ہو چکے ہیں، اپنے فریج بھر لیتے ہیں۔ غریب غربا اب بھی ان دنوں میں بھی ان کے گھر میں ایک بوٹی گوشت کی نہیں ہوتی، تو اللہ کی محبت میں ان اللہ کے بندوں کو اللہ کی مخلوق کے اوپر سخاوت کیجیے۔ اس لیے سارا گھر میں نہ رکھیے، ایک حصہ گھر میں رکھیے، ایک غریب غربا کو اور ایک اپنے اعزاء اقارب کو دے دیجیے۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے۔ دوسری بات، جب قربانی کریں گے تو چونکہ اس سے علائشیں اس میں ہوتی ہیں، گندگی ہوتی ہے، تو عام طور پہ لوگ صفائی کا خیال نہیں کرتے۔ ہمارا دین صفائی کا دین ہے، نظافت کا حکم دیتا ہے، پہلا باب ہی ہمارا کتاب الطہارت ہے، اور ہمیں یہ تعلیم دی ہے صفائی نصف ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا اپنے گھروں کے آنگن اور اپنے گھروں کے باہر کا جو ایریا ہے صحن، اسے صاف کیا کرو۔ ایک اللہ والے نے بتایا جب آپ اپنے گھروں کے صحن کو صاف کرو گے، باہر گلیوں کو صاف کرو گے، تو اس سے یہ سمجھ آ رہا ہے جو دین ہمیں گلی صاف کرنے کا، صحن صاف کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو کپڑے صاف کرنے کی اہمیت کتنی ہوگی، بدن صاف کرنے کی اہمیت کتنی ہوگی، اور پھر دل صاف کرنے کی اہمیت کتنی ہوگی۔ اس لیے ایک تو قربانی جب آپ کریں گے تو جو گندگی ہے، جو علائشیں ہیں، اسے ایسی جگہ پہ پھینکنا ہے تاکہ کسی کو تکلیف اور اذیت نہ ہو، کسی کو تکلیف اور اذیت نہ ہو۔ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہہ رہا قربانی واجب کر کے گندگی اسی جگہ پہ آپ نے چھوڑ دی، جتنے لوگ جائیں گے، جتنے لوگوں کو تکلیف ہوگی، آپ کو گناہ ہوگا، بڑا سخت گناہ ہوگا۔ اس کا اہتمام آپ نے کرنا ہے۔ اور تیسری بات میں نے یہ بتانی تھی، جو کھال ہے، اس کھال کا آپ نے کیا کرنا ہے، کل بتایا تھا، اس اجرت میں آپ کسی کو نہیں دے سکتے، قصاب کو نہیں دے سکتے، مولوی صاحب کو نہیں دے سکتے، خطیب صاحب کو نہیں دے سکتے، اجرت میں نہیں دے سکتے۔ کیا کر سکتے ہو؟ اگر آپ اس سے اپنے لیے کوئی ڈھول بناتے ہو، اپنے استعمال میں لاتے ہو، تو یہ بھی کر سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ نے اس کو بیچ دیا، پیسے آ گئے، تو پیسے نہیں استعمال کر سکتے، وہ پیسے صدقہ کرنا واجب ہے، صدقہ کرنا واجب ہے۔ بہترین صورت آج کے اس دور میں یہ ہے کہ اس کھال کو، جیسے قربانی کے لیے تم خود چل کے جاتے ہو، قربانی خریدتے ہو، پھر جب اس کے گوشت کے حصے کرتے ہو، ہر حصہ دار کو اس کا حصہ بڑی عزت کے ساتھ اس کے گھر پہ جا کر دروازہ کھٹکھٹا کر شکریہ کے الفاظ کے ساتھ اسے اس کا حصہ پہنچاتے ہو۔ جیسے یہ حصہ پہنچاتے ہو، ہمارے ہاں بڑی بے دینی ہے، لوگوں کی مت ماری گئی ہے، قربانی کر لیتے ہیں اور جب کھال کی بات آتی ہے گوشت خود پہنچاتے ہو۔ کھال کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جی کال میں لایا مدرسے والے، آ جاؤ جی، نہ انتظام ہے کہ اس کو بوری میں ڈالا یا نہیں ڈالا، بس جیسے کیسے
اس چیز کو اپنے سر سے اتارو نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی کی تمام چیزیں جتنی بھی اس میں اعضاء ہیں سب کا احترام ہے، سب کا، جیسے گوشت عزت سے پہنچاتے ہو، غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ 500 1000 روپے لگیں گے، اتنا نہیں لگیں گے، اس کو بوری میں ڈالو اور رکشا کرو یا کسی گاڑی میں رکھو۔ اپنی قربانی کو قبول کروانا ہے، خود جا کے مدرسے میں پہنچا دو یا کسی غریب کے گھر میں جا کر اسے دے دو، اس سے آپ کو ڈبل اجر ملے گا۔ ایک یہ جو قدم لگیں گے، جو پیسہ لگے گا، جو وقت لگے گا، اس کا بھی آپ کو اللہ اجر دے گا۔ تو قربانی کی کھال مستحقین تک پہنچانی ہے۔ آج کے دور میں سب سے مستحق یہ مدارس کے طلباء ہیں، ان کے ساتھ آپ کی مالی تعاون بھی ہو جائے گا، آپ کی کھال صحیح جگہ بھی پہنچ جائے گی، بچے پڑھیں گے اور آپ کے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ قربانی کا ثواب الگ، صدقہ جاریہ کا ثواب الگ ملے گا۔ اب نماز کا طریقہ بتا کے ہم چلنا نماز کھڑی کرتے ہیں۔ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب، ماں 6 تکبیرات زوائد، منہ میرے کعبہ شریف کی طرف، حاضر پیچھے سے امام کے، اللہ اکبر، یہ الفاظ ہیں۔ اگر زبان سے نہ کہا، دل کے ارادے کا نام نیت ہے، نیت ہو گئی ہے، کسی نے نہ کہا تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد 3 زائد تکبیریں پڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پہلی رکعت مکمل ہوگی، پہلی رکعت سے جب اٹھیں گے، دوسری رکعت میں شروع میں قرات ہوگی، فاتحہ ہوگی، پھر سورت پڑھیں گے، پھر جاتے وقت رکوع سے جاتے وقت اس سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑنے ہیں، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑنے ہیں، تیسرے میں پھر ہاتھ چھوڑنے ہیں، اللہ اکبر، چوتھے میں ڈائریکٹ رکوع میں جانا ہے۔ نماز مکمل ہو جائے گی۔ نماز کے بعد دعا ہوگی مختصر، اس کے بعد سب حضرات نے خطبہ سننا ہے، یہ سننا بھی واجب ہے، اسی خطبہ سنے بغیر کوئی نہ جائے۔ اب ساتھی صفحے بنا لیں۔